نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے خصوصی طور پہ دو صورتیں عطا کیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کفار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، لیکن بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہاتھوں سے قتال اور جہاد یا تلوار سے ممکن نہیں ہوتا۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ جو ہے وہی طلب کی جا سکتی ہے۔ چند دن پہلے ڈسکا سیالکوٹ میں جو واقعہ ایک پیش آیا، ایک بچی کو اس کی سکی خالہ نے نہ صرف بے دردی سے قتل کیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے مختلف شاپروں میں ڈال کے نہر کے اندر پھینکے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی بھی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم کرے۔ یقیناً وہ قابل رحم لوگ ہیں، اس سے بڑا انسان اپنے اوپر ظلم کیا کر سکتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا حل کیا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس کے سبب کا تعلق ہے تو وہ خود اس قاتل خاتون نے بتایا کہ اور کوئی وجہ نہیں، میں نے صرف ایک حسد کی وجہ سے اس کو قتل کیا ہے۔ حسد یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل جو ہوا ہے وہ بھی حسد کی بنیاد پہ ہوا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نہ اسے کوئی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، نہ اس حوالے سے معاشرے کے اندر کوئی آگاہی ہے، نہ بچوں کو ایسی تربیت دی جاتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے ورکشاپس ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آس پاس دیکھیں تو بہت ساری تباہی ہمارے معاشرے میں اس کی بنیاد حسد ہے۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محتاط تھے اور کس قدر حساس تھے اس حوالے سے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اس کا ایک بچہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اسے بوسہ دے کے گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور بچی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اسے ویسے ہی اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا ہے، تم نے عدل سے کام نہیں لیا۔ ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں باغ دینا چاہتا ہوں یا غلام دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا سارے بچوں کو دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگا نہیں۔ فرمایا لا اشہد علی الجور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ معاشرے کے اندر جو حسد ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اپنا باغ، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو، تاکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اندر مال کی وجہ سے یا اولاد اور پیار کی وجہ سے حسد کی فضا جو ہے وہ کم سے کم ہو اور حسد جو ہے وہ معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو عوامل ہیں حسد کے ان کو معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ بیماری اور وبا جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ دوسرا جو اس سے بچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ صبح و شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صورتیں جو بتائی ہیں، ہم پڑھتے تو ہوں گے لیکن اس سوچ اور فکر کے ساتھ اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، شاید ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہ دی ہو۔ جب بھی ان صورتوں کی تلاوت کریں ان کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھیں کہ حسد کرنے والا کوئی آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے،
کوئی بیگانہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں یا میرے پاس کون سا مال ہے یا کون سی خوبی ہے جس وجہ سے میرے ساتھ حسد کیا جا سکے۔ بعض حاسدین ایسے ہوتے ہیں انہیں آپ کی خوبیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ان کی طبیعت اور شرست کے اندر ہی حسد ہوتا ہے، بھلے آپ بھوک سے مر بھی رہے ہوں پھر بھی وہ آپ سے حسد کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی جو ہے اسے آگ کھا جاتی ہے، خشک لکڑی کو۔ اگرچہ یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا، حسد انسان کے دین ہی برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں اور وہ حسد اور بغض ہے۔ الا ہی الحالکہ حالکۃ الدین لا حالکۃ الشعر، خبردار یہ انسان کے دین کو موڑ کے رکھ دینے والی، دین کا بچتا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا لا حالکۃ الشعر، بالوں کو نہیں موڑتی، انسان کے دین کا صفایا کر دیتی۔ ہمیں حسد سے بچنے کے لیے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میں کسی سے حسد کر رہا ہوں تو اس کو تو نقصان ہوگا سو ہوگا، لیکن میرا دین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دعا کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں بتائی ہیں اس سے آپ دوسروں کے حسد کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس حدیث رسول کو سامنے رکھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کا دین کا کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ چلتا پھرتا ڈھانچہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خول ہو دین کا، لیکن اگر حسد اور بغض سینے میں سمایا ہوا ہے تو پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج، سچی بات ہے یہ انسان کے کسی کھاتے کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں۔ تو اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اور تیسری بات، ان عوامل سے اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں جو حسد کا باعث بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کریں کہ یہ حسد جو ہے یہ سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے، یہ قتل کا بھی باعث بنتا ہے، یہ انسان کے دین کی بربادی کا بھی باعث بنتا ہے، یہ انسان کے اعمال اور اخلاق کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں دنیا میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں الا الحسود، سوائے حسد کرنے والے کے، کہ یہ اتنا خطرناک مرض ہے جس شخص کو لگ جائے اسے جو ہے جس چیز کا حسد ہوتا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی پھر آپ اس کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے اور اس کا شکار ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے معاشرے کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے اندوہناک واقعات سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔